الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معمول اور دستور کے مطابق میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ برکتوں، عظمتوں، رحمتوں والی رات نصیب فرمائی، اور اس میں بیٹھ کر اسے اور اس کے رسول کو یاد کرنے کا موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں نصیب فرمائے، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار بخشے ہوئے میں اور جنتیوں میں فرما دے. حضرات گرامی، میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ اس کو سننے کے بعد ہماری محفل میں اٹھک بیٹھک والا مسئلہ نہ ہو اور کوئی وقت سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں. واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے جو بازار میں، اس سے پہلے بھی غالباً میں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے لیکن بڑی رات میں نہیں بیان کیا، آج بیان کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. امید ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہر کوئی مسجد ہی میں بیٹھ کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرے گا، اللہ کو خوش کرنے اور اپنے گناہوں سے سچے اور پکے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا. ایک بزرگ تھے، وہ بازار میں کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضور یہاں پر کھڑے ہو کر کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا یہ بازار کے اندر جتنی دکانیں ہیں اور دکانوں میں جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کی اور اللہ کی دوستی کرانے کے لیے آیا ہوں، ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ تو دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بازار والے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے، بازار والے اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات آئی ہو گئی، چند مہینوں کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے. اسی انسان کا گزر وہاں سے ہوا. اس نے پوچھا حضور بازار میں آپ رو رہے تھے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اب یہاں پر قبرستان میں کیوں روتے ہیں؟ یہاں رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس بزرگ نے فرمایا تھا ان مردوں کی اللہ سے صلح کرانے کے لیے آیا ہوں، دوستی کرانے کے لیے آیا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیا ان مردوں اور اللہ کے درمیان دوستی اور صلح ہو گئی؟ تو بزرگ نے فرمایا اب یہ مانتے ہیں پر وہ نہیں مانتا ہے. اب یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے. یعنی بتانے کا مطلب اور مقصود یہ ہے اللہ کو منانا ہے تو یہی ہمارے لیے ٹائم ہے. جب آنکھ بند ہو جائے، جسم سے روح نکل جائے، ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ 2 سجدے کرنے کا موقع مل جائے، 2 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا موقع مل جائے،
2 مرتبہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل جائے تو یہ کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آج اللہ دوستی کرنے کے لیے, صلح کرنے کے لیے ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اسے بیٹھ کر کے راضی کرنے کی کوشش کریں. اور ویسے بھی مستان صوفے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا الحمدللہ رات جاگتے ہیں اور مسجدوں میں گزارتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو امید ہے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں ایسا ذہن رکھتے ہیں وہ اپنے ذہن و دماغ میں, قول میں سچے ہوں. آپ حضرات بیٹھ کر کے کچھ باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العزیز. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام, ابھی چند دنوں پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے معراج کی رات عطا فرمائی. اس میں ہم نے جمع ہو کر کے اللہ کو یاد کیا, اور پھر اسی دوسرے مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو شب برات جیسی مقدس اور بابرکت رات عطا فرمائی ہے. آج کی اس گفتگو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ رات ہمیں اور آپ کو ملی تو کیوں ملی اور کیسے ملی, اور اس رات میں اللہ اپنے بندوں کو کیسے معاف کرتا ہے, اور وہ کون بد نصیب بندے ہیں, گنہگار بدبخت انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ رو رو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتے. یاد رکھیں یہ رات بڑی بابرکت اور مقدس رات ہے. فارسی میں رات کو شب کہتے ہیں اور برات کے معنی ہوتے ہیں آزاد کرنے کے. اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے. یا یہ کہ اس رات میں اللہ پاک ہزاروں لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, ان کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے بستر پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں. میں بے چین ہو گئی, بے قرار ہو گئی, اور پھر اٹھ کر کے میں مدینے کی گلیوں میں گزرتی ہوئی جنت البقیع کے پاس گئی, قبرستان کے پاس. میں نے کیا دیکھا, اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہو کر زار و قطار رو کر کے اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا فرما رہے ہیں. اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں. جب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق پر ہمارے حضور کی نظر پڑی, آقا نے فرمایا, اے عائشہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے تمہاری امانت میں خیانت کیا؟ حضرت ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہے, نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو یہ سمجھا کہ شاید آپ دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے, اللہ تبارک و تعالی آسمان اول کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے, آسمان اول کی طرف آتا ہے جیسے کہ اس کی شان ہے. اور آج کی اس رات جو 15ویں شعبان ہے, اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ بنو کلب کیا ہے؟ عرب میں ایک قبیلہ تھا, اس کا نام ہے بنو کلب, اور پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس تھیں, اس خاندان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس خاندان والوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. ایک بکری کے بالوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا, پھر بعض ہفتہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہو تو ان کے بالوں کو انسان کیسے شمار کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پاپیوں اور مجرموں اور گنہگاروں کو معاف کرتا ہے. آپ ذرا سوچیں اور ذرا توجہ فرمائیں, اللہ پاک کتنا مہربان ہے کہ آج کی رات جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے. یہ رات ہمیں ملی تو کیوں ملی, کیسے ملی؟ یاد رکھیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو, چاہے وہ چاند کی شکل میں ہو, چاہے وہ سورج کی شکل میں ہو, چاہے وہ نماز اور روزے کی شکل میں ہو, چاہے وہ دریا اور سمندر کی شکل میں ہو,
جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا، تو کبھی اللہ پاک ان نعمتوں سے ہمیں ہمکنار نہیں فرماتا۔ یہ رات بھی اگر ہمیں ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس امت کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تمام امتوں پر، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس امت کی فضیلت اتنی عرف و اعلیٰ ہے، اتنی بلند و بالا ہے، اتنی اونچی ہے کہ اس امت کی فضیلت کو دیکھ کر موسیٰ جیسے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ مجھے بھی اس امت میں پیدا فرما دے۔ عیسیٰ جیسے پیغمبر نے دعا فرمائی تھی مولا مجھے اس امت میں پیدا فرما دے۔ صالح علیہ السلام جیسے نبی نے دعا کی تھی مولا مجھے اس امت میں پیدا فرما دے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے عنوان پر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تورات شریف پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ ایک مقام پر پہنچے، اس تورات شریف میں لکھا ہوا تھا ایک امت ایسی ہوگی جو دنیا میں سب سے اخیر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس امت کا پیغمبر بنا دے جو دنیا میں سب سے اخیر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ وہی آئی، رب نے فرمایا اے موسیٰ میرے کلیم یہ میرے محبوب محمد عربی کی امت ہے، یہ کسی اور کی امت نہیں ہے، یہ امت محمدیہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام اور آگے پڑھتے گئے پھر ایک امت کا ذکر آپ نے پایا، اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایک امت ایسی ہے اس زمین پر کہ پہاڑ کی بلندی پر جا کر کے وہ گناہ کرے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے وہ گناہ کرے اور سمندر کی تہ میں جا کر کے وہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام رک گئے، عرض کرتے میرے مولا کم سے کم اس امت کا تو مجھے پیغمبر بنا دے۔ رب کی بارگاہ سے جواب ملا موسیٰ نہیں یہ بھی میرے محبوب محمد عربی کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں اپنی قسمت پر تھوڑا ناز تو کریں، اپنی تقدیر پر فخر تو کریں کہ بن مطالبے کے، بن سوال کے، بن مانگے، بن دعا کے اللہ پاک نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت کتنی شرافت والی ہے، کتنی کرافت والی ہے، کرامت والی ہے، کتنی بزرگ ہے اور کتنی عزت والی ہے، عظمت والی ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء کرام نے فرمائی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تورات پڑھتے رہے پھر ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا ایک امت ایسی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا ایک مرتبہ طواف کر لے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کے اندر نہیں بلکہ تورات شریف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ ایک امت ایسی آئے گی سورہ زمین پر کہ ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا وہ طواف کر لے، ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا چکر لگا لے، اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے گا ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی انہوں نے گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو بند کیا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اے میرے مولا کم سے کم اس امت کا تو مجھے پیغمبر بنا دے، رسول بنا دے، نبی بنا دے۔ رب کی بارگاہ سے جواب ملا موسیٰ نہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا جناب موسیٰ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ جب یہ امت اتنے فضائلوں کی حامل ہے، اتنی بڑی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ آپ ذرا سوچیں یہ امت کتنی عظیم امت ہے، کتنی عظمتوں والی امت ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا جناب موسیٰ جیسے پیغمبر نے کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ رات ہمیں ملی تو کیوں ملی، کیسے ملی، ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو رب نے بن باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر وہ نبی ہے جن کو رب نے، اور میرے رب کی طاقت یہ ہے اگر وہ چاہے انسان کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرما دے، جیسے کہ آدم و حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، حوا کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، ان دونوں کو میرے رب نے
بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور رب کی شان یہ ہے اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر شوہر اور بغیر باپ کے صرف عورت سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ پیغمبر کو کیا۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، حضرت مریم سے کہا مریم تمہارا تو نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی، بن باپ کے بن شوہر کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب حضرت مریم تھر تھر کانپنے لگی۔ اللہ اکبر! رب نے فرمایا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا ہم نے دیا ہے تو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھی ہے، حضرت مریم سے رب کہتا ہے اے مریم تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دو، وہی بچہ بتائے گا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ حضرت مریم نے کہا لوگوں مجھ پر کیا اعتراض کرتے ہو، مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، اسی بچے سے پوچھو یہ کہاں آیا ہے، ابھی ابھی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! ان ظالموں نے کہا، قرآن کہتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، اے مریم یہ بچہ تو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، یہ کلام کیسے کرے گا، یہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا، یہ گفتگو کیسے کرے گا؟ لیکن اسی قرآن کے اندر میرا رب فرماتا ہے جیسے ہی اعتراض کرنے والے دشمنوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا اے عیسیٰ بتاؤ کہاں سے آئے ہو، برجستہ عیسیٰ جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں پکار کر کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ میری ماں پر اعتراض کرنے والوں سن لو، میرے رب نے مجھے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ نے جواب دیا ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو بن باپ کے پیدا فرمایا، یہ میرے رب کی شان ہے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ کی بلندی پر گئے اور پہاڑ کے اوپر جا کر کے سیر و تفریح کرنے لگے، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ اچانک حضرت عیسیٰ کی نظر ایک پتھر پر پڑی، وہ پتھر بہت زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے، اس کی سفیدی پر آپ کو تعجب بھی ہونے لگا۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ کیا اس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے یہ پتھر اتنا سفید کیوں ہے؟ اللہ کے نبی عیسیٰ عرض کرتے ہیں ہاں اللہ اس کی سفیدی پر مجھے تعجب ہو رہا ہے، یہ پتھر ہو کر دودھ سے زیادہ سفید ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ رب نے فرمایا عیسیٰ کیا اس سے تعجب کی بات ہم تمہیں نہ بتائیں؟ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ نے عرض کی مولا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر بٹ جاتا ہے، دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے، دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ پیغمبر نے کیا دیکھا؟ اس پتھر کے اندر ایک بزرگ کھڑے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، سر کے بال سفید ہیں، ان کے سامنے ایک عصا موجود ہے، اس پتھر کے اندر ایک نہر بھی موجود ہے، اس پتھر کے اندر انگور کا ایک توشہ بھی موجود ہے، مختلف قسم کے فروٹس بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ کی نظر جب پڑی آپ نے پوچھا اے بزرگ انسان ذرا یہ بتاؤ آپ ہو کون اور اس پتھر میں کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر! اس بزرگ نے کہا اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور اس پتھر میں کم و بیش گناہوں سے بچ کر کے 400 سال سے عبادت کر رہا ہو۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں یہ رات ہمیں ملی تو کیوں ملی؟ وہ نوجوان وہ بزرگ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر میں 400 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں، وہ بھی گناہوں سے بچ کر، برائیوں سے بچ کر، اور پھر دکھاوا ریاکاری سے بچ کر۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا اس سے بڑھ کر نیکوکار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیرا یہ وہ بندہ ہے جو اس پتھر میں ریاکاری اور گناہ سے بچ کر کے 400 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ رب نے وحی نازل فرمائے اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ کیا اس سے تعجب کی بات نہ بتاؤ؟ رب کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نے کہا مولا کیوں نہیں؟ رب نے فرمایا اس نے 400 سال عبادت کی ہے نا، وہ بھی گناہ سے بچ کر، ریاکاری سے بچ کر، دکھاوے سے بچ کر، لیکن سنو عیسیٰ میرے محبوب کی ایک امت آئے گی، اس امت کا عالم یہ ہوگا، اس امت کو میں نے 15ویں شعبان میں ایک رات عطا کی ہے جسے شب بارات کرتی ہے۔ اے عیسیٰ میری عزت و جلال کی قسم اگر اس رات وہ میرے بندے عبادت کر لے 400 سال عبادت کرنے پر جو ثواب میں نے اپنے اس بندے کو عطا
ملی ہے، صرف ایک رات عبادت کرنے پر میں اپنے مصطفیٰ کی امت کو اس سے زیادہ ثواب عطا کروں گا، اس سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ پتہ یہ چلا یہ رات ہمیں ملی ہے اس بندے کی عبادت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص آج کی رات ریاکاری سے بچ کر پوری رات اللہ کی عبادت کرے یا کچھ لمحے اللہ کی بارگاہ میں گزار دے، رب فرماتا ہے گناہ سے بچ کر 400 سال عبادت کرنے پر جو ثواب میں نے امت موسوی کو عطا کی ہے اس سے زیادہ ثواب امت مصطفیٰ کو میں عطا کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آج کی رات کوئی عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہے اس رات کے، اور اس رات میں ہمیں اور آپ کو قبرستان بھی جانا ہے، ذکر بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ چاہے شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، فرمایا گیا کہ شب قدر کے بعد سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں نا ان تمام مہینوں میں عظمتوں والی رات اگر کوئی رات ہے شب قدر کے بعد تو وہ شب برات کی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے۔ آج کی رات اللہ رب العالمین کی رحمت پکار پکار کر کے کہتی ہے کوئی ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے ہم اس کی گناہ معاف کر دیں، کوئی ہے مانگنے والا ہم اس کو عطا کر دیں۔ جو رب سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ بہت ممکن ہے اور راتوں میں بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور راتوں میں بندہ اللہ سے مانگے اسے عطا نہ کیا جائے، مگر ان راتوں میں بندہ خود سے نہیں آیا بلکہ اس کی رحمت نے کھینچ کر ہمیں یہاں بٹھا رکھا ہے، اس کی رحمت نے ہمیں پکارا ہے، ہم اس کے بلائے پر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مالدار کسی کو دینے کے لیے کچھ بلائے یا مالدار کے گھر پر کوئی مانگنے کے لیے کچھ جائے تو بہت ممکن ہے کہ امیر اسے واپس لوٹا دے، لیکن اگر وہ خود بلائے گا دینے کے لیے تو واپس نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے گا۔ اور راتوں میں بندہ خود جاتا ہے، مگر آج کی رات مشیت نے ہمیں بلایا ہے، اللہ کی رحمت نے ہمیں پکارا ہے، اللہ نے ہمیں آواز دی ہے، رب کی پکار پر ہم آئے ہیں۔ آج جو مانگیں گے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، اس لیے اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگے، اللہ پوری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں آج کی رات بڑی مقدس اور پاکیزہ رات ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو، بڑے بڑے مجرموں اور گنہگاروں کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن چند بدبخت اور گنہگار ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ آج کی رات بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ کون ہے؟ بس یہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، چونکہ آوازیں میری ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ وہ کون ہے جو آج کی رات بھی معاف نہیں کیے جاتے؟ وہ کتنے بڑے بدبخت اور گنہگار انسان ہیں جنہیں اللہ آج کی رات بھی معاف نہیں کرتا۔ ڈرے اس بات سے کہ کہیں ہمارا ان میں شمار نہ ہو جائے، کہ ہم میں تو نہیں ہے، اور اگر ہے رب معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رو رو کر گر گڑا کر کے سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو ہمارے علماء فرماتے ہیں میں نے گناہ کیا، گناہ کر کے پھر بھی مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، فرمایا اگر تمہیں خدا کے خوف میں رونا نہیں آتا تو اپنی قسمت پر رو، اپنی قسمت پر رو کہ خدا کے خوف میں آنسو بہانے کا موقع نہیں مل رہا۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ گناہ کر کے بھی، عیاشی کر کے بھی، اللہ کو ناراض کر کے بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو اگر ہمیں رونا نہیں آتا تو کم سے کم ہم اپنے مقدر پر روئیں کہ ہمارا مقدر کتنا پھوٹا ہوا ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ اب سنیں وہ کون ہے بدبخت؟ روایتیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج کی رات بھی معاف نہیں کیا جاتا، وہ ہے جادوگر، جو جادو کرتا ہے۔ مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، الحمدللہ ہمارا معاشرہ اللہ ماشاءاللہ اس سے پاک ہے۔ جو اوروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، فرمایا گیا ایسے کی مغفرت آج کی رات بھی نہیں ہوتی۔ اور جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس نے محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن اس کا اس نے انکار کر دیا۔ بسا اوقات ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا گھر بار اچھا چلتا ہے، کسی کی دکان اچھی چلتی ہے، کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے تو دوسروں کو ہضم نہیں ہوتا ہے، وہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے، دکان مکان اچھا چلتا ہے، کھینچنے سے نہ وہ گرے گا نہ آپ بڑھیں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی بڑھے، میں بھی بڑھوں،
اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، مولا اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے، اسے اور ترقی دے، اس کے صدقے میں مجھے بھی ترقی عطا فرما۔ جلنے والے کبھی آگے نہیں بڑھتے، جادو کرنے والے کبھی ترقی نہیں کرتے، بظاہر اگر وہ ترقی کر بھی جائیں اس سے زیادہ نقصان ان کا مستقبل میں ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسی دکان اس کی چل رہی ہے، جیسا کاروبار اس کا چل رہا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا یہ میرا مومن بھائی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کی دکان اچھی چلتی ہے، اس کا کاروبار اور دھندا اچھا چلتا ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں تو اسے اور ترقی عطا فرما، مولا اس کے صدقے میں مجھے بھی ترقی عطا فرما۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ اسے بھی برکتوں سے نوازے گا اور آپ کو بھی برکتوں سے نوازے گا۔ تو جادو کرنے اور کرانے والا ایسا بڑا گنہگار ہے، اللہ آج کی رات بھی انہیں معاف نہیں کرتا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، اگر میں اس کے نقصانات اور اس کا عذاب بیان کروں تو کافی وقت اس کے لیے درکار ہے۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جادو کرتا ہو یا کرواتا ہو، ٹھیک۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ مشرک، جو شرک کرتا ہے۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ مطلب ایک خدا کی بجائے دو خدا ماننا، یہ ہوا خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانا۔ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس سننے کی، دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ بنفس نفیس ہے، کسی نے اسے عطا نہیں کیا ہے، وہ خود سے ہے، اور ہمارے پاس سننے کی، دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس بھی سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی جو طاقت ہے وہ خود سے ہے، کسی نے مجھے عطا نہیں کیا، تب تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرے گا قیامت کے دن، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ٹھیک، ہم شرک نہیں کرتے۔ آج ہم سب کہتے ہیں میرے پاس سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، لکھنے کی، چلنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، ہم صفات میں بھی شریک نہیں کرتے، لیکن گانا سن کر کے، گانا بجا کر کے ہم شرک کرتے ہیں۔ آج کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں بجن نہ ہوتا ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں گھنٹیاں نہ بجتی ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں ٹی وی نہ ہو، اور ٹی وی ہو تو ٹی وی والے فلم نہ دیکھتے ہو؟ اور کون سے ایسی فلم ہے جس فلم کے آغاز جو ہے وہ پوجا پاٹ سے نہ ہوتی ہو، بھجن سے نہ ہوتی ہو، گھنٹیوں سے نہ ہوتی ہو؟ ہمارا گھر تو ہے لیکن ہم نے اس کو مندر بنائے رکھا ہے، ہمارا گھر تو ہے، ہم نے اس کو شرک اور کفر کا ٹھکانہ بنا کر کے رکھا ہے۔ بڑی میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، بہت سارے گانے ایسے ہیں جن میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، گناہ بھی ہے، ہم بڑی آسانی سے اسے سن لیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو گانوں سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مشرک ہوتا ہے اللہ آج کی رات بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ دو لوگ ہو گئے، تیسرا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اپنے دل میں کسی مومن بھائی کے لیے بغض، کینہ، حسد رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ بولیے، آپ بھی بولیں تاکہ آپ کی نیند ختم ہو جائے۔ بولیے کون؟ زور سے بولیے، زور سے، اور زور سے بولیے۔ نہیں ایسا نہیں، پیچھے والے ذرا زور سے بولیں۔ کون؟ جو حسد کرتا ہے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ ہمیں حسد نہیں کرنا۔ حسد کی دو قسمیں، حسد محمود، حسد مذموم، ایک اچھی حسد اور ایک بری حسد۔ اچھی حسد کو رشک بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، بہت اچھی اذان دیتے ہیں، حسد کیا ہے؟ انہوں جلدی مر جان دے، ان کی جگہ میں آ جاؤں، یہ بری حسد ہے، ٹھیک۔ اچھی حسد کیا ہے؟ ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب کی آواز بہت پیاری ہے، بہت میٹھی ہے، اللہ ان کی آواز میں اور برکت دے، ان کے صدقے میں اللہ مجھے بھی برکت عطا فرمائے، یہ حسد محمود ہے، اور اسی کو رشک کہتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ جو حسد نہیں کرتا دنیا ہی میں میرے نبی نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ بولیے جنت کی بشارت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، میرے آقا نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ایک صحابی آئے،
ان کے بغل میں چپل ہے اور چہرے میں داڑھی کے پانی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. وہ آ کر کے کونے میں بیٹھ گئے, بات آئی ہو گئی. دوسرے دن پھر محفل سجی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا تو پھر وہی شخص, وہی صحابی آئے. ان کے داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور ہاتھ میں بغل میں چپل تھے. انہوں نے رکھا اور پھر بیٹھ گئے. پھر بات آئی, ختم ہو گئی. تیسرے دن پھر محفل منعقد ہوئی. اللہ اکبر. نبی نے بیان فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا ابھی دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہے اب کون آئے گا جس کو رسول نے جنتی کہا ہے. ہم نے کیا دیکھا, وہی تیسرے صحابی, وہی صحابی تیسرے دن تشریف لائے. ان کے داڑھی کے بال سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. چپل کو رکھا, محفل میں بیٹھ گئے. ایک صحابی کہتے ہیں جب محفل ختم ہو گئی میں ان کے پیچھے پیچھے چلا, ان کے گھر گیا اور گھر جا کر کہا میں نے اپنے گھر میں جھگڑا کیا اپنے والد سے, میں آپ کے گھر میں کیا رک سکتا ہوں 3 دن کے لیے. اللہ اکبر. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر پر قیام کر لیں. وہ کہتے ہیں میں رات بھر جاگ کر دیکھتا رہا یہ کون سی عبادت گھر میں کرتے ہیں, کون سی نیکی ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت مالک کے جنت نے 3 مرتبہ ان کو جنتی کہا ہے. دنیا میں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے وہ ان کو دیکھ لے. میں پوری رات دیکھتا رہا, وہ کچھ نہیں کرتے. اگر پلٹتے تو اللہ اکبر کہتے, اٹھ کر کے بیٹھتے تو اللہ اکبر کہتے, لیٹتے تو اللہ اکبر کہتے, اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کرتے. 3 دن کی مدت جب مکمل ہوئی وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چل بسا اور جاتے جاتے میں نے کہا دیکھو میں نے اپنے والد سے کوئی جھگڑا تو نہیں کیا ہے, بس آپ کے گھر کا مہمان بننا چاہ رہا تھا, صرف اور صرف اس لیے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کی بشارت عطا فرمائی ہے, آپ جنتی ہیں. نبی نے فرمایا ہے میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ گھر میں کون سا ایسا نیک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرے آقا نے دنیا ہی میں آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں نہیں, جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں, جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں میں بھی روزہ رکھتا ہوں. ایک نیکی میرے پاس ہے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میرے آقا نے مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہو. کہا کون سی نیکی ہے؟ فرمایا میرے دل میں کسی مومن کے بارے میں بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, کسی مومن سے میں جلتا نہیں ہے. اس صحابی نے کہا رب کعبہ کی قسم اسی عمل کی وجہ سے مالک جنت نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. آج کی رات اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا جو حسد کرتے ہیں. خدا را حسد نہ کریں. ایک ہے جادو کرنے والا, ایک ہے شرک کرنے والا اور ایک ہے حسد کرنے والا. تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو ستانے والا. کون؟ ماں باپ کو ستانے والا ایسا بدبخت اور گنہگار اور پاپی ہے کہ آج کی رات بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرتا. اللہ انہیں معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ ماں باپ سے معافی مانگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کریں. خدا را اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, خدا را آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں انہیں منوائیے, ان سے دعائیں لیں. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے پیٹ میں کھانا اگر زیادہ پڑ جاتا ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے تک کے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک اپنے چھاتی کے سمندر سے وہ ہمیں سیراب کرتی رہی. ماں کی محبتوں اور ممتا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے ماں کی کتنی عزت کرتے تھے, ماں کی کتنی قدر کرتے تھے. آج ہمیں جو منہ میں آتا ہے ماں کو بک دیتے ہیں. کبھی ماں نیچے بیٹھتی تو ہم اوپر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ہم اپنی آواز کو ماں کی آواز پر بلند کر دیتے ہیں, کبھی ماں بیٹے سے بات کرنے میں ڈرتی ہے کہ کہیں ابھی کچھ بولوں گی تو بیٹا بھڑک اٹھے گا. ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنے سے دور کر رکھا ہے. ہماری اور آپ کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے. ذرا نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی دیکھیں. نبی امام الانبیاء ہو کر, مالک جنت ہو کر, خدا کے سب سے بڑے پیغمبر ہو کر, خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے. وہ ماں کی عزت کتنی کرتے تھے آپ جانتے ہیں. ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو آگے کر دو. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک محفل کے اندر ایک خاتون آتی ہے. اللہ کے نبی دروازے پر, ابھی وہ خاتون دروازے پر ہے. اللہ کے نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اٹھ
کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت خدا کے محبوب اعظم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو نکال کر کے بچھا دیا اور پھر اس خاتون کو بٹھا دیا چادر پر. اور پھر جس طریقے سے ہم نماز میں اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا, اس طرح اللہ کے رسول ہاتھ باندھ کر کے اس خاتون کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی, صحابہ دیکھتے رہے یہ کون خاتون ہے جس کی تعظیم حضور اتنی کر رہے ہیں, جس کا ادب حضور اتنا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ خاتون اٹھ کر کے چلی گئی, صحابہ نے بردستہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاتون کون ہے جس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, اس کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھا دی اور دو ہاتھوں کو باندھ کر کے ادب سے بات کرتے رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے, یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے جنم دینے والی ماں حلیمہ سعدیہ نہیں ہے, حضرت آمینہ ہے. حلیمہ سعدیہ نے تو صرف دودھ پلایا ہے. ارے سوچو مصطفیٰ جان رحمت دودھ پلانے والی ماں کا جب اتنا ادب کرتے ہوں گے تو جنم دینے والی ماں آمینہ کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. مصطفیٰ جب ماں کی اتنی تعظیم کرتے ہوں گے, ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اللہ اکبر اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیوں نہیں کرتے؟ ماں کی ممتا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, ماں کی محبتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جانوروں میں بھی جو ماں ہوتے ہیں نا, ماں وہ بھی بچوں کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. اللہ نے ایسی محبت رکھی نا ماں کے اندر, اس محبت کا کوئی جواب نہیں ہے, اس محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرغی ہوتی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. مرغی پرندہ نہیں ہے, پرواز نہیں رکھتی ہے, مرغی اڑ نہیں سکتی ہے, لیکن جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چوزے ہوتے ہیں, اس کے بچوں پر جب کسی کوے کی نظر پڑتی ہے اور جب کوئی بچے کو کوا اٹھا کر لے جاتا ہے, مرغی اڑ تو نہیں سکتی ہے, بہت دور تک اس بچے اس کوے کا پیچھا کرتی ہے تاکہ میں اپنے بچے کو بچا سکوں. آپ ذرا سوچو, مرغی ایک جانور ہے, اس کے اندر عقل نہیں ہے, لیکن ماں کی ممتا اتنی ہے کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے کوے کا پیچھا کرتی ہے. جب جانور کے اندر ممتا کا عالم یہ ہے تو انسان کے اندر ماں کی ممتا کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا نیشنل جغرافی کے اندر, اللہ اکبر, ایک ہرن کا بچہ ہے, سمندر میں یا دریا میں تالاب میں جاتا ہے, مگر مچھ اس کے سامنے آتا ہے تاکہ وہ اسے اپنا لقمہ بنا سکے. ماں نے جب کنارے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا, اللہ اکبر, وہ ویڈیو آج تک موجود ہے یوٹیوب پر, آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ماں فوراً دوڑی دوڑی پانی میں کودتی ہے اور آنے کے بعد مگرمچھ کے سامنے آ جاتی ہے اور مگرمچھ ماں کو کھاتا, بچے کو چھوڑ دیتا ہے, بچہ آگے چلا جاتا ہے. مگر یہ ہرن جو ہے نا ایک جانور ہے, اس کے اندر عقل نہیں ہے, لیکن ماں کی ممتا اتنی ہے کہ بچہ بچ جائے اور مگرمچھ مجھے کھا جائے, اپنے کو پیش کرتی ہے. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, جب جانور کے اندر ماں کے اندر اتنی محبت ہے, انسانوں کے اندر ماں کی محبت کتنی ہوگی؟ اس نے ہزاروں غم برداشت کیے, ہزاروں تکلیفیں برداشت کی. ماں کی قدر کرے, ماں کی عزت کرے, باپ کا احترام کرے, اس کی عزت کرے. اور جو نہیں کرتا آپ جانتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات بھی مولا انہیں معاف نہیں کرتا. یہ بڑے بدبخت لوگ ہوتے ہیں, بڑے گنہگار ہوتے ہیں. ماں کی ممتا, اگر اس پر میں بولوں تو کافی وقت اس میں چلا جائے گا, لیکن ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی ہے. اگر کسی کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں, ان کی قبر پر جائیں, ان سے معافی مانگیں, کچھ پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں, یہی ہمارے لیے معافی ہے. مجھے امید ہے, یاد رکھیں, ڈھونڈنے پر ہمیں دسیوں بیویاں مل جائے گی, لیکن ڈھونڈنے پر دوسری ماں نہیں مل سکتی. ایک آخری بات, جیسے خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے, دوسرا خدا نہیں ہو سکتا, ایسی ماں ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. دوسری ماں نہیں ہو سکتی, دوسرا خدا نہیں ہو سکتا, دوسری ماں بھی نہیں ہو سکتی. اور ماں باپ کی عزت اتنی ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر رب نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ماں باپ کو جھڑکنے کی بات تو بہت دور کی ہے, انہیں اف تک مت کہو. ایک مقام پر رب نے فرمایا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو, اے اللہ یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں, ان کی تو ویسے ہی پرورش فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے. یہ دعا کرنے کی تعلیم قرآن نے ہمیں عطا فرمائی ہے. میری گزارش یہ ہے, ماں ہوتی ہے, یہ چہرہ ایک مرتبہ نگاہوں سے غائب ہو جائے نا
پھر ہم ترسیں گے خواب میں کم سے کم ماں کی زیارت ہو جائے. ہم تڑپیں گے یہ مرجائے ہوئے چہرے اور یہ کالے کالے لکیر پڑے ہوئے چہرے, خواب میں بھی ہمیں ان کی زیارت نہ ہوگی. خدا را ان کی جو ہے بے ادبی نہ کریں, ان کی گستاخی نہ کریں. آج بھی وقت ہے ان کو منوا لیں. جنت جیسی عظیم نعمت کو میرے نبی نے اٹھا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آج اگر میں آپ سے پوچھوں وہ مستان صوفے کے باغیور مسلمانوں آج رات کے 11:30 بجے اپنی نیند قربان کر کے اس مسجد میں کیوں بیٹھے ہو, ہر ایک کا جواب ہوگا ارے غلام ربانی ہم اسی لیے تو بیٹھے ہیں تاکہ مولا ہمیں جنت عطا کرے. میں کہنا چاہتا ہوں جس جنت کو پانے کے لیے آپ مسجد میں آئے ہو وہ جنت کہیں اور نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے اس کو مالک جنت نے اسے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں باپ کو راضی کر لو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا, ماں باپ کی خدمت کر لو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. عزیزان گرامی قدر عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات جو ماں باپ کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے یا دل آزاری کرتا ہے آج کی رات بھی خدا انہیں معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور ماں باپ سے معافی نہ مانگ لیں. ماں باپ کے سامنے جھکنے میں عزت کم تو نہیں ہوتی ہے نا, کبھی کم نہیں ہوتی ہے, کبھی کم نہیں ہوتی ہے. میں بھی ایک آپ کی طرح انسانی ہوں, ٹھیک ہے, کوئی فرشتہ تو نہیں. ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ہماری بھی آواز ماں کی آواز پر بلند ہو جاتی ہے. ہم تھوڑی دیر کے بعد فوراً ماں کے قدموں کو پکڑ کر کے معافی مانگتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے اپنے ماں کے قدموں کو, ہزاروں کا مجمع ہو بازار ہو, میری ماں پر میری نظر پڑ جائے رب کعبہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رکھا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سر پر عمامہ ہے, میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میں یہ نہیں دیکھتا کہ ہزاروں کا مجمع ہے. اگر ہزاروں کے بیچ میں بھی میری ماں آ جاتی ہے ملاقات ہو جاتی ہے میں سب کے سامنے جھک کر کے ماں کی قدم بوسی کرتا ہوں. اور یہ ماں کی قدم بوسی کی برکت ہے کہ آج کچھ بولنے کے میں قابل ہوں. حضرات گرامی میری گزارش یہ ہے ماں باپ کی قدر کریں, ماں باپ کی عزت کریں. ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کیا مولا میں جنت میں رہوں گا, میں اولو العزم پیغمبر میں میرا شمار ہوتا ہے, اللہ جنت میں میرے ساتھی کون رہے گا, میرا ساتھی کون ہے, میرے ساتھ کون رہے گا, مولا اس کی دنیا میں ملاقات کرا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ فلاں گاؤں میں ایک قصاب رہتا ہے, ایک قصائی گوشت کاٹنے والا رہتا ہے, وہ تمہارا جنت میں پڑوسی رہے گا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام وہاں سفر کر کے جاتے ہیں, اس قصاب سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکنا چاہتا ہوں. اس قصاب نے کہا ٹھیک ہے رک جائیے, کھانے کا وقت ہوتا ہے. وہ دسترخوان لگا کر کے حضرت موسیٰ کو کھانا پیش کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم نہیں کھاؤ گے, کہا میں تھوڑی دیر کے بعد کھاؤں گا. اور پھر جا کر کے بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلاتا ہے, کھلانے کے بعد وہ خود کھاتا ہے. حضرت موسیٰ نے اس سوراخ سے جھانک کر کے دیکھا تو دو بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور پھر کہا اللہ کے نبی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا ہمیں اس وقت تک کہ موت نہ عطا فرمانا جب تک ہم تیرے نبی موسیٰ کی زیارت نہ کر لیں, اور ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے مولا ہمارے بیٹے کو تو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا, ان کے ساتھ جنت عطا کرنا. آپ ذرا سوچیں ماں باپ کی خدمت انسان کو نبی کا پڑوسی بناتی ہے. آج بڑی معذرت کے ساتھ دل دکھتا ہے, ہمارے بہت سارے نوجوانوں پر خرچ کرتے ہیں, ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے. نوجوانوں پر خرچ کرتے ہیں, اپنے بچوں کا برتھ ڈے بناتے ہیں, ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے ہیں. اپنے بچوں کو قیمتی کپڑے دلواتے ہیں, اپنے ماں باپ کو نہیں دلواتے ہیں. ماں باپ کو کی خدمت کریں. یہ ایک طویل عنوان ہے, بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے, ان کی ناراضگی میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے. تو یہ چوتھا شخص ہے جس کو اللہ آج کی رات بھی معاف نہیں کرتا. پانچواں شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب کا عادی ہے, ہمیشہ شراب پینے والا, ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات جو ہے نا وہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ رو کر کے وہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں. شراب نجس ہے, حرام ہے, ناپاک ہے. جس طرح کنویں کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ گرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے, ویسے ہی شراب کا ایک قطرہ گرنے سے پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا. شراب کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اس کا کوئی بھی نام ہو, نام بدل جانے سے حلت نہیں بدلتی ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے ان سب کو اللہ معاف کرتا ہے, مگر یہ ہے کہ یہ سچے دل سے رو کر کے توبہ کریں.
توبہ جب انسان کرتا ہے نا، اللہ کو انسان کا توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے رو رو کر کے تڑپ تڑپ کر کے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے، اللہ خوش ہو کر کے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں تم کہتے تھے نا یہ میرے بندے مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے، میری بارگاہ میں نہیں آئیں گے، دیکھو میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے فرشتوں خوش ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے، توبہ کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے تم توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور چلتے چلتے کہنا چاہوں گا بڑے بڑے پاپی گزرے ہیں، بڑے بڑے مجرم اور گنہگار گزرے ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا ہے جب انہوں نے توبہ کی ہے۔ ایک دو واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا تاکہ توبہ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا پاپی مجرم گنہگار انسان تھا، بہت گناہ اس نے کیے تھے، اور اس قدر گناہ اس نے کیے تھے کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ اللہ نے موسیٰ پیغمبر سے فرمایا اے موسیٰ اگر یہ گنہگار بدبخت انسان تمہاری آبادی اور بستی میں رہا ان قریب ہمارا عذاب نازل ہو جائے گا، سارے لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی بستی سے باہر نکال دیا، وہ بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں جاتا ہے، وہاں جا کر کے گناہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، دوسری بستی والوں نے اسے اپنی بستی سے نکال دیا کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ وہ تمام انسانوں سے نا امید اور مایوس ہو کر گاؤں چھوڑ کر جنگل میں جاتا ہے، ایک پہاڑ کے غار میں جا کر اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اچانک کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا، اور اس قدر کمزور ہو گیا خود سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا۔ اب اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ ساری دنیا سے مایوس ہو کر رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اے اللہ یقیناً میں نے بہت گناہ کیے، اللہ میں نے بڑے بڑے جرم کیے، اللہ میں نے تجھے بہت ناراض کیا، اللہ میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اے اللہ آج میں سچے دل سے تجھے پکارتا ہوں، مولا میری پکار کو سن لے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ زار و قطار روتا جاتا ہے یہاں تک کہ رحمت الہی کو جوش آتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اس کے رشتہ داروں کی شکل دے کر اس کے پاس بھیج دیا، وہ فرشتے آتے ہیں، آ کر تسلی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس گنہگار کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا اللہ نے موسیٰ پیغمبر سے فرمایا موسیٰ فلاں پہاڑ کے غار میں میرے ایک محبوب کا انتقال ہوا ہے، میرے ایک ولی کامل کا انتقال ہوا ہے، جاؤ اس کے تکفین کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی پہاڑ کے غار میں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھا؟ وہی گنہگار انسان ہے، وہی بدکار اور پاپی انسان ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ اتنا بڑا پاپی انسان اللہ کا ولی کیسے بن گیا؟ اللہ سے عرض کرتے مولا اتنا بڑا پاپی تیرا ولی کیسے بن گیا، تیرا محبوب کیسے بن گیا؟ رب کی بارگاہ سے جواب ملا موسیٰ میں جانتا ہوں یقیناً یہ بڑا بدبخت اور گنہگار تھا، لیکن موسیٰ مرنے سے پہلے اس نے ہماری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں سے مغفرت کا سوال کیا ہے، تو ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ اس لیے گنہگاروں آج ہزاروں گناہ ہمارے اندر بھی ہیں، کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو آج ہمارے اندر نہ ہو، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو آج ہمارے اندر نہ ہو، کوئی پاپ ایسا نہیں ہے جو آج ہمارے اندر نہ ہو، بلکہ دنیا کہہ رہی ہے جتنا سرکش اور اوباش اور جتنا اللہ اکبر فضول خرچی کرنے والی یہ قوم ہے، ٹائم پاس کرنے والی جتنی یہ قوم ہے، شاید کہ کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی۔ دوسری قوم تجارت کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، بزنس کر رہی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے دنیا ہمیں بدنام کرنے پہ تلی ہے۔ اللہ اکبر، اے مسلمانوں آج یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ آج ہمارے جرموں کی سزا ہے۔ آج فٹ بال بنا کر ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ہم پر طرح طرح کے قانون نافذ کر کے ہمیں بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیے جب انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔
آج اگر ظالم حکومت ہم پر مسلط بادشاہت کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، کہیں ان کی غلطی نہیں ہے؟ ان کی غلطی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہم جھانک کر کے دیکھیں ان سے زیادہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج ظالم حکومتیں ہم پر حکومت کر رہی ہے اور جو چاہتی ہے وہ قانون پاس کروا رہی ہے۔ اگر ہمارا حال یہی رہا تو یہ ہمارے لیے نہیں، ہماری اولاد کے لیے بہت ناگفتہ بھی حالات ہوں گے۔ ہمیں صبرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بادشاہ کا نام، جس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا اگر اس کے ظلم کو ایک طرف رکھا جائے اور اس سے پہلے جتنے ظالم بادشاہ ہیں ان سب کے ظلم کو ایک طرف رکھا جائے، حجاج بن یوسف کا ظلم غالب آ جائے گا، وہ بھاری پڑ جائے گا۔ حجاج بن یوسف کا ظلم فرعون سے بڑھ کر، شداد سے بڑھ کر، نمرود سے بڑھ کر، ابو جہل سے بڑھ کر، یزید سے بڑھ کر، ان سب سے بڑھ کر کے تھا۔ کسی نے اس سے کہا تھا، آپ جانتے ہیں 90,000 لوگوں کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ اور ایک صحابی رسول کو خانہ کعبہ جہاں طواف کرتے ہیں وہاں لٹا کر جس طرح بکرے کو ذبح کرتے ہیں اس طرح اس نے ایک صحابی رسول کو ذبح کیا ہے۔ حجاج بن یوسف 90,000 لوگوں کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اور آرڈر دے کر کے، حکم دے کر کے کتنے لوگوں کو مارا ہے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ یہ بڑا ظالم، بڑا جابر بادشاہ تھا۔ کسی نے اس سے کہا تھا، ارے تو نے عمر کی زندگی دیکھی ہے، عمر کی حیات دیکھی ہے، عمر کی خلافت اور حکومت کو دیکھا ہے، عمر جیسے عدل کیوں نہیں کرتا، انصاف کیوں نہیں کرتا؟ حجاج بن یوسف نے بہت پیارا جملہ کہا تھا، کہا لوگو تم ابو ذر غفاری جیسے صحابی بن جاؤ، وفادار بن جاؤ، میں عمر جیسا عادل بادشاہ بن جاؤں گا۔ اس جملے پہ غور کیجئے، اسے تاریخی جملہ کہا تھا، تم اچھے بن جاؤ جیسے ان کے دور میں لوگ اچھے تھے، میں تمہارے لیے عمر جیسا خلیفہ اور بادشاہ بن جاؤں گا۔ تم ظالم ہو، گنہگار ہو، تو اللہ نے مجھ جیسے ظالم کو تم پر مسلط کر رکھا ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ میں ہوٹل میں بیٹھ کر کے اپنے کچھ حاجی صاحبان کے سامنے میں کہہ رہا تھا، میں نے غور کیا، خوب غور کیا، آج ہمارے حالات کتنے بد سے بدتر ہیں۔ ہمارے مسجد کے لوٹے محفوظ نہیں، ہمارے مسجد کی گلاسیں محفوظ نہیں، ہمارے مسجد کی چپلیں محفوظ نہیں ہے۔ کوئی اچھی چپل پہن کر کے ہمارے مسجد میں نہیں آتا، کیوں؟ اچھی چپل پہن کر کے جاؤں گا تو کوئی اٹھا کر کے لے جائے گا۔ اور مسجدوں کو چھوڑیے، اسی مسجد کی بات کرتا ہوں، کوئی قیمتی چپل پہن کر کے بھی آتا ہے نا تو کوئی ایک چپل یہاں چھوڑتا ہے، دوسری چپل ٹوائلٹ کے اندر چھوڑتا ہے۔ آخر اسے ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر کہہ رہا ہے میرے چپل یہاں محفوظ نہیں رہیں گے۔ آپ ابھی باہر جاتے جاتے دیکھ لیجئے گا، ہمارے یہاں جو فلٹر کا پانی جو پیتے ہیں نا، فلٹر جو رکھا ہوا ہے نا، وہ جو گلاس ہے نا، اس گلاس میں بھی ہم نے جو ہے نا وہ تانت اور چین لگا کر کے رکھا ہے۔ کیوں ہم نے چین لگایا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ گلاس کوئی لے کر کے جائے گا، گلاس غائب ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی۔ ایک مسجد نہیں، پوری دنیا کے لیے صرف ہبلی کی مسجدوں کا جائزہ لیجئے، کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ ٹوائلٹ کے جو لوٹے ہوتے ہیں اور پیشاب خانے کے جو لوٹے ہوتے ہیں وہ رسی سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ متولی اور جماعت والوں کو ڈر رہتا ہے، مؤذن صاحب کو ڈر رہتا ہے کوئی پانی بھر کر کے لے نہ جائے، پھر پریشانی نہیں۔ ہمارے مسجد کے لوٹے محفوظ نہیں، ہماری مسجد کی گلاسیں محفوظ نہیں، ہماری مسجد کی چپلیں محفوظ نہیں۔ میں خود، میری چپلیں 3 مرتبہ اسی مسجد میں چوری ہوئی ہے، آخرکار مجھے بھی 20 روپے کے چپل پہن کر کے اس مسجد میں آنا پڑ رہا ہے۔ یہ حالات ہمارے ہیں، ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں، ہم اتنے گنہگار اور بدبخت ہو گئے ہیں کہ مسجد کی چپلیں محفوظ نہیں، گلاسیں محفوظ نہیں، اور لوٹے محفوظ نہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی آبروئیں محفوظ نہیں۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد ہمیں کیسے آئے گی؟ اچھے بادشاہ ہمیں کیسے ملیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ظالم بادشاہ ہی تو ملیں گے۔ کتنے قانون میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، ہمارے اللہ اکبر اسلام میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ کس طریقے سے ہمیں ستانے اور پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اربوں اور کربوں کی تعداد میں ہو کر پوری دنیا میں غالباً 27 اسلامی ممالک ہیں، اتنی بڑی جماعت اور طاقت ہو کر ہم بالکل نہ کے برابر ہیں۔ کوئی ہماری طاقت، کوئی ہمارا منصب، کوئی ہمارا عہدہ، کوئی ہماری عزت نہیں ہے۔ آج تو لوگوں نے حالات ایسے بنا دیے ہیں، ٹوپی والے کو دیکھو تو ڈر لگتا ہے، داڑھی والے کو دیکھو تو لوگ جلدی دوستی نہیں کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ
وہ بھی تھا کہ اغیار غیر مسلم اپنی جوان بیٹی کو اگر دوسرے ملک میں بھیجتے اپنوں کے ساتھ نہیں مسلمانوں کی جماعت میں بھیجتے تھے. انہیں یقین تھا پورے راستے میں یہ مسلمان نوجوان میری نوجوان بیٹی کی حفاظت کریں گے. آج ویسا نہیں ہے. میں ایک عاجز کی بات ہے, ایک گاؤں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صاحب کے گھر پہ کرائے سے تھے, انہوں نے ایک ہفتے بھر کوشش کی گھر تلاش کرنے کی, ان کو صرف گھر نہیں ملا اس لیے کہ مسلمان ہیں. ایسے ہم نے اخلاق بنوا دیے. بڑی مشکل سے جا کر کے کل یا پرسوں نے کرائے کا گھر ملا ہے, گھر خالی ہے, گھر نہیں مل رہا ہے. ایسی نفرتیں ہمارے بارے میں ڈال دی گئی. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ قرآن کہتا ہے یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج ہم نے اپنے گھروں کو گناہوں کا اڈا بنا دیا ہے. یہ بڑی برکت کی رات ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے, لیکن خدا را میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, اٹھ کر کے نہ جائیں. یا توبہ استغفار ہونے کے بعد بھی یہ تو اجتماعی طور پر ہم توبہ کر رہے ہیں, انفرادی طور پر بیٹھ کر کے کونے میں اپنا ٹوٹا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور عہد کر کے اٹھے, مولا کچھ بھی ہو جائے ہم حرام نہیں کھائیں گے, حلال کمائیں گے, حلال کھائیں گے. مولا کچھ بھی ہو جائے اپنی گھر کی ماں بہن بیٹی بیوی کو پردے کا پابند بنائیں گے. مولا کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہم اپنے موبائلوں میں غلاظت اور گندگی کو نہیں دیکھیں گے. مولا کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی عزت اور آبرو کا سودا نہیں کریں گے. مولا کچھ بھی ہو جائے ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. مولا جب بھی مسجد سے تیرا بندہ ہمیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر کے مسجد کو بلائے گا, ہم پیٹ دکھا کر کے نہ جائیں گے. مولا تیرے گھر میں آ کر 2 سجدے ادا کر کے تجھے خوش کریں گے. رب کعبہ کی قسم, مسجد میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا اور عملی جامہ پہنا لیا, رب کعبہ کی قسم ہم دیکھیں گے عزت ہمارے قدموں میں ہوگی, شہرت ہمارے قدموں میں ہوگی, طاقت ہمارے قدموں میں ہوگی. پوری دنیا کی نعمتوں کو سمیٹ کر کے مولا قدموں میں ڈال دے گا. وہ مٹھی بھر کے مسلمان تھے, اللہ کا نام لے کر گھوڑوں کو دریا میں دوڑا دیتے, گھوڑے دریا میں دوڑ جاتے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میری گزارش یہ ہے, ہمارے عقیل میں سبحان اللہ کہہ کے مجھے اشارہ دینا چاہ رہے ہیں, میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے, اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عہد کر کے اٹھے آج کے بعد انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. اور آج کی جو رات ہے نا, اسی رات میں سب کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کون شقی ہے, کون سخی ہے, اور کون بخیل ہے, اور کون سعید ہے. یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہے. فجر کی نماز میں اگر آپ نہ آؤ تو سوچ لینا شاید میرا نام محروم لوگوں میں لکھ دیا گیا ہے, اور اگر آ گئے فجر کی نماز میں تو آگے دہل کہنا میرا نام محروم کے لوگ کی لسٹ میں نہیں بلکہ نماز پڑھنے والوں کی لسٹ میں میرا نام لکھا گیا ہے. آج ہی کی رات ہے, تقدیر تقسیم ہوتی ہے, روزی تقسیم ہوتی ہے, کون کتنے سال زندہ رہے گا یہ لکھ دیا جاتا ہے, کس کے حصے میں کتنی روزی ہے, کون کب مرے گا, یہ ساری باتیں آج کی رات لکھ دی جاتی ہے. صبح روزہ رکھے, فجر کی نماز کی پابندی کرے, ماں بہنوں کی عزت کرے اور ماں باپ کی قدر کرے, نمازوں کی پابندی کرے, حلال کمائے, حلال کھائے اور حلال ہی کھلائے, حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ سکون کی زندگی بھی عطا فرمائے گا, کامیابی کی زندگی بھی عطا فرمائے گا. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بار بار ادب کے ساتھ مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے.